Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I'm मोहम्मद शफीक. आज की वीडियो में हम एमए इंग्लिश पार्ट 2 का ऑप्शनल सब्जेक्ट है लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड. उसमें एक आपका नावल है द रिवर बिटवीन, जिसको अफ्रीकन नावलिस्ट नेगुगी ने लिखा है. और उसके ऊपर बात करने से पहले हम 3 नुक्तों पे ख़ास तौर पे बात करेंगे जिसको स्टूडेंट को के लिए ज़रूरी है कि वो उसको याद रखें. पहला नुक्ता ये है कि मैं थोड़ा स्टोरिकल आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी स्टोरी क्या है. सेकंड, मैं इसके इम्पोर्टेंट जो थीम्स हैं उसके थीम्स पे बात करूंगा. और नंबर 3 में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका तर्जमा वाइज जो है उसकी डिटेल आपसे डिस्कस करूं. यानी समरी, थीम और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में अवेलेबल होगा. अब हम चलते हैं सबसे पहले इसकी स्टोरी की तरफ. द रिवर बिटवीन नेगुगी का जो नावल है इसमें 2 ग्रुप्स हैं बुनियादी तौर पर. और इस स्टोरी के अंदर भी आप कोशिश करें तो 4 पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रखने वाली की ज़रूरत है. नंबर 1 ये है कि 2 कबीले हैं जिनके आपस में तज़ाद है, लड़ाई है, झगड़ा है. और दूसरा नुक्ता स्टोरी का ये है कि इसमें एक कबीले की तरफ से इस दरिया के बारे में जो इन 2 कबीलों के दरमियान में बहता है उस दरिया के बारे में पेशन गोई है. और नंबर 4 पॉइंट ये है कि अंग्रेज़ की आमद पर, जो कि वो तबलीगी जमात के रूप में अंग्रेज़ आता है और जो कीनिया यानी अफ्रीका का कल्चर है या कबायली निज़ाम है उसके अंदर जो है वो मुदाखलत करता है. तो ये 4 पॉइंट्स हैं. चले आएँ स्टोरी के पहले पॉइंट को देखते हैं. बुनियादी तौर पर जो मैंने 2 ग्रुप्स के बारे में आपको बताया, कबीलों के बारे में, मकाओ एंड कामीनो, ये 2 कबीले हैं. एक राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है. दोनों के दरमियान में एक दरिया बहता है जिसका नाम है होनिया. अच्छा, दोनों कबीलों की ये कोशिश है कि किसी तरह से वो इस दरिया के ऊपर अपनी सरबराही, अपना कंट्रोल हासिल करें. और आपस में इनकी जंगें, लड़ाइयाँ और इलाकाई फसादात जो हैं जो कबाइल के वो चल रहे हैं. अच्छा, फिर एक तीसरा कबीला जो है उसकी पेशन गोई है इस दरिया के बारे में. होनिया दरिया है ये, और इस दरिया का मानी है क्योर यानी इलाज. अच्छा, इन दोनों कबीलों का आपस में कन्फ्लिक्ट और उसके बाद एक और कबीला जिसकी पेशन गोई है इस दरिया के बारे में कि ये इस दरिया का पानी जो है वो इलाज का बायस है. अच्छा, इसी दौरान क्या होता है कि इनकी आपस में जो कबायली जंगो जदल होता है उसके अंदर अंग्रेज़ की आमद हो जाती है और वो अपने तबलीगी लोगों के साथ इसमें शामिल हो जाता है. तो मामला क्या चलता है, जंगो जदल चलती है, आपस में फसादात होते हैं और आखिरकार जो है वो अंग्रेज़ जो है इस सारे मामले के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो कायम कर लेता है. ये इसकी स्टोरी है. छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इसके क्वेश्चन में भी मिलते रहेंगे. थीम्स पे चलते हैं. मैं आपके साथ इसके जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं इस नावल के वो शेयर कर लेता हूँ. थीम ऑफ चेंज है, तब्दीली का. तब्दीली के बारे में चेंज इज़ द कांस्टेंट लॉ ऑफ नेचर. तब्दीली आती रहती है. इस नावल में भी तब्दीली बहुत अहम थीम है. फिर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का थीम है इसके अंदर कि ज़िंदगी का तसलसल हमेशा कायम रहता है, चाहे कुछ भी कर लें ज़िंदगी का तसलसल जो है ना वो नहीं रुकता. फिर उसके बाद सरकमसिशंस है. सरकमसिशंस खतना करवाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ औरतों की तब्दीली सरकमसिशंस के हवाले से एक थीम है. रिजेस यानी ग्रुप्स बंदियाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी तजादात आपस के, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं इस्तेहसाल करना, गलत किसी को के वसाइल को लूटना. इग्नोरेंस, जहालत का थीम भी बड़ा कॉमन है. फिर कन्वर्जेंस, अपने अकीदों को बदल लेना, इसमें भी आम है. कोलिशंस यानी आपस का टकराव. और फिर कलोनियलिज़म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अंग्रेज़ की आमद, कलोनियलिज़म यानी नौ आबादियाती निज़ाम, यानी अंग्रेज़ जहाँ जाता है कब्ज़ा करता है, वहाँ के वसाइल लूटता है और उस इलाके को अपनी एक कलोनी बना लेता है. नफ़रत का थीम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. और लास्ट में है लॉस का. ये वो डिफरेंट थीम्स हैं. तो अब हम चलते हैं. जैसे मैंने शुरू में कहा कि 3 पॉइंट्स समरी मैंने आपको इसकी थोड़ी सी गाइड की, फिर उसके थीम्स बताए. अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें जो मैं डिटेल में तर्जमे के साथ पेश करने लगा हूँ. सो हियर वी गो, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. The river between is the story of conflict between those who support Christianity and those who oppose it. The river between नावल में जो कहानी है वो एक तजाद है 2 कबीलों के दरमियान. वो जो सपोर्ट हमायत करते हैं ईसाईयत की और वो जो अपोज ईसाईयत की मुखालफत करते हैं. तो आए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं. द रिवर बिटवीन इज़ अ नावल दैट रिवॉल्व्स अराउंड कन्फ्लिक्ट्स. द रिवर बिटवीन नावल जो है
یہ گھومتا ہے تضادات کے ارد گرد آفٹر دا انٹروڈکشن آف کرسچینٹی، جب عیسائیت کو متعارف کروایا گیا، یعنی جب عیسائی لوگ افریقہ میں گئے بائی دا مشنریز، تبلیغ کرنے والوں کے روپ میں، ان دی گکوا پارٹ آف کینیا یعنی افریقہ کے ایک ریاست گکوا میں، وچ از دا سیٹنگ آف دس بک. اس کتاب ناول کی ترتیب اور سیٹنگ یہ ہے. دی وائٹ سیٹلرس یعنی انگریز جو رہنے والے تھے، پروفیسائزڈ، ان کے بارے میں پیشن گوئی بھی تھی، ٹو کم ود دا کلاتھس، کہ انگریز آئیں گے ایسے کپڑے پہن کر، لائک بٹرفلائز، جیسے کہ تتلیاں ہوتی ہیں، بائی دا ٹریڈیشنل سیئرس. اور کینیا کے جو روایتی سیئرس پیغمبر تھے یا نیک لوگ درویش تھے، سیئرس، ان کی یہ پیشن گوئی بھی تھی. ہیڈ سلائٹلی ڈفرینٹ ویز آف لائف، اور یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ سفید لوگ جو ہوں گے ان کے انداز زندگی تھوڑے مختلف ہوں گے، ایز اپوز ٹو دیٹ آف دی ایگویکو پیپل، اور کینیا میں رہنے والے جو ایگویکو لوگ ہیں ان سے. دس از دا بگننگ آف دا سورس آف کنفلکٹ، یہی وہ ابتدا ہے اس تضاد کی، بٹوین دا ٹو کمیونٹیز، دو معاشروں کے درمیان، دو گروپس کے درمیان، کیمینو اینڈ مکایو. یہ وہ دو گروپس ہیں جن کے درمیان یہ کنفلکٹ تھا. دے آر سیپریٹڈ بائی ریور ہونیا. یہ دونوں قبیلے آپ کہہ لیں، مکایو اور کیمینو، دونوں قبیلے الگ الگ تھے ایک دریا کی وجہ سے جس کا نام ہونیا تھا، وچ مینس کیور، اور اس دریا کا نام کے معنی تھے علاج، روحانی علاج. اینڈ از دیئر فور کنسیڈرز ایز اے سمبل آف پیس اینڈ یونٹی، اور اسی لیے سمجھا جاتا تھا یہ والا دریا ایک علامت امن کی اور اتحاد کی. دا کنفلکٹ از بٹوین دوز ہو سپورٹ کرسچینٹی. اصل میں ناول کے اندر جو کہانی کا تضاد ہے جو پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو عیسائیت مذہب کی حمایت کرتے ہیں، دوز ہو اپوز اٹ، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں. دا پیپل فرام کیمینو اپوز کرسچینٹی. کیمینو قبیلے کے لوگ مخالفت کرتے ہیں عیسائیت کی. اینڈ دے اسٹرانگلی بلیو، اور ان کا مضبوطی سے یہ یقین ہے، دیٹ اٹ ول برنگ امپیورٹی، کہ یہ ناپاکی لے کے آئے گا، ٹو دا کمیونٹی، ہمارے قبیلے کے لیے. آن دی ادر ہینڈ، اور دوسری طرف پیپل فرام مکایو قبیلے کے لوگ جو تھے، تھرو دی لیڈرشپ آف اے مین نیم جوشو، وہ اپنے جوشو جس کا نام تھا اپنے رہنما کا، اس کے ذریعے اسٹرانگلی سپورٹ کرسچینٹی، وہ حمایت کرتے ہیں کرسچینٹی کی. اینڈ اپوز فیمیل، اور مخالفت کرتے ہیں عورتوں کی. فیمیل سرکمسیشنس یعنی عورتوں کی تبدیلی. سرکمسٹیشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے ختنہ کروانا، تو یہاں تبدیلی کی سینس میں استعمال کیا گیا. ان دا ٹرائب، عورتوں کی تبدیلی قبیلے میں، بائی پریچنگ اگینسٹ اٹ، اور اس کے خلاف تبلیغ کر کے. ویوکی اے ینگ مین، ویوکی ایک نوجوان، از دا مین کریکٹر اینڈ ہیلز فرام دا لائنیج آف پروفیسی. ویوکی ایک نوجوان ہے جو مین کردار ہے، اینڈ ہیلز، اور چلا آ رہا ہے، فرام دا لائنیج آف اے پروفیسی یعنی پیشن گوئی کرنے والوں کی لائنیج نسل سے. ہز فادر چگی از گریٹلی رسپیکٹڈ بائی ایلڈرس. اس کا باپ چگی جو ہے اس کی خاص طور پر بڑی عزت کی جاتی ہے بڑوں کی طرف سے، بیکاز ہی از دی لاسٹ ان دا پروفیسی، کیونکہ پیشن گوئی کرنے والوں کی طرف سے میں سے وہ آخری شخص تھا. He comes from Camino، وہ کیمینو سے آتا ہے. A region that is strongly rooted in tribal traditions، جو کہ ایک علاقہ ہے جو بڑی مضبوطی کے ساتھ جس میں جڑیں ہیں یعنی قبائلی رسم و رواج کی. ویوکی is sent to Syriana mission schools، ویوکی کو بھیجا جاتا ہے سریانہ مشن اسکول ٹو گو اینڈ ایکوائر دا وزڈم آف دا وائٹس، اور انگریزوں کی دانائی حاصل کرنے کے لیے، عقل حاصل کرنے کے لیے. سو دیٹ، تاکہ ہی کوڈ یوز اٹ ٹو سیو دا پیپل، تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے لوگوں کو بچانے کے لیے. ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو یوز دس ایجوکیشن، اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ یہ تعلیم استعمال کرے گا، ٹو ٹیچ دا پیپل، لوگوں کو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے. دا وائٹ مینز ویز آف لائف، گورے کے جو زندگی کے انداز ہیں. وائل ان سریانہ، اور سریانہ میں اسی دوران ہی میٹس کماؤ، وہ کماؤ سے ملتا ہے. اینڈ کنیاتھیا، ان سے ملتا ہے. کماؤ ہیٹس ویوکی، کماؤ ویوکی سے نفرت کرتا ہے. ٹو ہز روٹس، یعنی جڑوں تک. کیبونی ہو از کمایوز فادر، کیبونیس جو کہ کماؤ کا باپ ہے. یوزز آل مینس ٹو برنگ ڈاؤن ویوکی، وہ ہر طرح کے ذرائع استعمال کرتا ہے ٹو برنگ ڈاؤن، کچلنے کے لیے ویوکی کو. سو دیٹ کمایو کین ٹیک دا لیڈرشپ آف دا ٹرائب، تاکہ کمایو جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکے، اپنے قبیلے کی سردار بن سکے. ویوکی ہو از ینگر دین، کمایو سے چھوٹا ہے.
has eyes that appears to see something. اس کی آنکھیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ دیکھ سکتا ہے بیاؤنڈ، پرے، دور، یعنی مستقبل کی چیزوں کے بارے میں بھی. when he looks at you، جب وہ تمہیں دیکھتا ہے. he has a commanding voice، اس کی حکم دینے والی آواز ہے. that makes most of the people to like and respect him، جو لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کو پسند کریں اور اس کی عزت کریں. he establishes، وہ قائم کرتا ہے میرشانی پرائمری اسکول، where he become the head teacher of the school، جہاں وہ اسکول کا ہیڈ ٹیچر بن جاتا ہے. part of his staff members، اس کے اسٹاف ممبرس سے کا حصہ بنتا ہے. اور کمایو بھی ہے اس کے اسٹاف کا حصہ. his core rival، جو کہ اس کا بنیادی رقیب بھی ہے، دشمن بھی ہے. and کناتھیا، اور کنیتھیا جو اس کا دشمن ہے. a young muscular and humble man، جو ایک بڑا نرم و نازک مسکولر قسم کا اور سادہ سا آدمی ہے. ویکوئی wants to use، ویوکی استعمال کرتا ہے تعلیم کو ٹو برنگ، لے کے آنے کے لیے. دی ٹو اینٹاگونسٹکس ٹرائب ٹوگیدر، ان دشمن قبیلوں کو ساتھ ساتھ. ہی وانٹس یونٹی ان دا ریجز، ریجز مین گروپ، وہ ان دونوں گروپس میں یا دونوں قبیلوں میں اتحاد لے کے آنا چاہتا ہے. ڈسپائٹ ہز گڈ ویژنس، اپنے اچھے تصورات کے باوجود. ویوکی فیسز اسٹیف کمپٹیشن، ویوکی سامنا کرتا ہے بڑے سخت مقابلے کا. فرام کمایو اینڈ ہز فادر کیبنوئی، اپنے باپ کیبنوئی اور کمایو کے درمیان. who do not want him to take over the leadership of the tribe، جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ قبیلے کی سرداری حاصل کرے. ویوکی از loved، ویوکی سے پیار کیا جاتا ہے. and supported، اور اس کی مدد کی جاتی ہے. by the people، لوگوں کی طرف سے. for teaching their children، کیونکہ وہ ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے. they even tell him to beat them hard in school، حتیٰ کہ وہ ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسکول میں بچوں کو سختی سے مارے بھی. ویوکی falls in love with a young beautiful girl، ویوکی محبت کا شکار ہو جاتا ہے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جس کا نام نیمبیورا ہے. شی از اے ڈاٹر آف جوشو، کی وہ بیٹی ہے. a priest، ایک پادری. اینڈ پریچز، اور جو تبلیغ کرتا ہے ود وگر، بڑے جوش کے ساتھ. اگینسٹ فیمیل سرکمسیشنس، یعنی عورتوں کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف. دس ڈز ناٹ الاؤ ویوکی ٹو میری ہر، یہ چیز اس کو اجازت نہیں دیتی ویوکی کو کہ وہ اس سے شادی کرے. ویوکی از دیئر فار obliged ٹو یونائٹ دا ٹو ٹرائبس، ویوکی اس لیے احسان مند ہے obliged کہ وہ متحد کرے دونوں قبیلوں کو. so that he can marry نیمبیورا، تاکہ وہ نیمبیورا سے شادی کر سکے. on the other hand، دوسری طرف کیبنوائے اینڈ سن کمایو uses this، اور دوسری طرف کیبنوائے اور اس کا بیٹا کماؤ استعمال کرتے ہیں اس چیز کو ایز این اوپن ٹولز، ایک کھلا آلہ ٹو برنگ ڈاؤن، کچلنے کے لیے وکائی کو. دے ڈکلیئر ہیم اے ٹریٹر، وہ اس کو غدار قرار دے دیتے ہیں. اینڈ اے بیٹریئر آف دا ٹرائب، اور قبیلے کے ساتھ دغا باز، دھوکہ دینے والا، اس کو بیٹریئر، دغا دینے والا، دھوکہ دینے والا قرار دے دیتے ہیں. دس میکس آل دا پیپل ٹو ٹرن اپ اگینسٹ ہم، یہ چیز بنا دیتی ہے لوگوں کو یا تبدیل کر دیتی ہے کہ ٹرن اپ اگینسٹ، اور وہ مخالف ہو جاتے ہیں ہم، اس کے، کس کے؟ وکائی کے. ایز اے اسٹرانگ مین، ایک مضبوط آدمی ہونے کے ناطے، ہی ڈیسائڈ ٹو سرو بوتھ دی کرسچنس اینڈ دا ٹریڈیشنلسٹ. ایز اے اسٹرانگ مین، ایک مضبوط آدمی ہونے کے ناطے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سر وہ خدمت کرے گا بوتھ کرسچینٹی کی اینڈ دا ٹریڈیشنلسٹ، اور جو روایتی لوگ وہاں موجود ہیں. ریسٹ آف دی اسائنمنٹس آف دس پیپر، optional subject of English part 2 are available in the playlist of my channel. Student can get help from theirs. See you next time in the next video. Bye bye.